بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام اسلام اور میری زندگی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں پانی کا تحفظ۔ پانی کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں، پانی کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پانی آپ کے لیے چلنے کے لیے دریاؤں میں جو ہمارے جہاز ہیں اس سفر کے لیے بنایا، کہیں جانوروں کی پیاس بجھانے کے لیے ذکر آ رہا ہے، کہیں بنجر زمین کو سیراب کرنے کا ذکر ہے، کہیں پھلوں پھولوں مختلف اقسام کے جو درخت ہیں ان درختوں کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ میں ان کو پانی دیتا ہوں، اس لیے پانی کو پیدا کیا ہے۔ آج ہم جس عنوان سے بات کریں گے وہ ذکر ہو گیا۔ مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان کو آپ کے سامنے لائے اسی لیے ہیں جو ہماری سوسائٹی کے مسائل ہیں اس کے اوپر بات کریں۔ میرے ساتھ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب موجود ہیں، آپ صدر ہیں متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے، ہمارے دوست بھائی جناب علامہ مفتی محمد کیسر شہزاد نعیمی صاحب، آپ فاضل ہیں جامعہ نعیمیہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ ہماری خوش بختی ہے علامہ آغا سید سبطین حیدر سبزواری صاحب موجود ہیں، آپ صوبائی صدر ہیں پنجاب شیعہ علماء کونسل کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ ہمارے انتہائی معزز مہمان حضرت علامہ پروفیسر محمد اویس سرور صاحب، آپ بہت ساری کتابوں کے مصنف و مترجم ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت صاحب، ہم بات آپ سے کریں گے کہ جو اسلام نے ذکر کیا ہے پانی کا، اس حوالے سے آپ بتائیں کہ پانی کی جو اہمیت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کے اوپر روشنی ڈالیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے عوام کو آسان انداز میں بتانا ہے، اور آپ ہمیں یہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نقشبندی صاحب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا شکر گزار ہوں۔ شکریہ۔ آپ نے ایک انتہائی خوبصورت عنوان کے زیر اہتمام جو پروان شروع کر رکھے ہیں، اسلام اور میری زندگی، اور بہت ہی اہم ٹاپک آج گفتگو کے لیے ہمیں آپ نے مدعو کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا ایک نیا انداز ہے اور ایک خوبصورت اسلوب ہے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے ادارے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جہاں تک آج کے ہمارے اس موضوع کا تعلق ہے، اسلام میں کتاب و سنت میں قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی کی نعمت کے حوالے سے کیا تعلیم دی، تو آپ نے خود اپنی ابتدائی گفتگو میں بہت اچھے انداز سے اس کو واضح کیا ہے کہ 50 سے زیادہ مرتبہ، تقریباً 58 مرتبہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں پانی کا تذکرہ کیا بطور نعمت۔ بے شک۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے کائنات کی ہر زندہ شے پانی سے پیدا کی ہے۔ سبزیوں میں دیکھیں، پھلوں میں دیکھیں، نباتات میں دیکھیں، حیوانات میں، انسانوں میں، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ انسان میں 70% پانی ہوتا ہے، اسی طرح آپ پھلوں میں دیکھیں، سبزیوں میں دیکھیں 80% سے زیادہ پانی ہوتا ہے۔ تو یہ پانی کی بڑی اہمیت، اسی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ فرماتے ہیں سورہ الملک کی آخری آیت میں کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اللہ نے اس نعمت کو بطور چیلنج پیش کیا اپنی وحدانیت کی کہ اس بات کے لیے، فرمایا اگر میں اپنے پانی کو خشک کر دوں تو دنیا کی کون سی ہستی ہے جو تمہیں پانی کی ایک گھونٹ پھر لا کے دکھا سکے۔ اللہ اکبر۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا،
کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور یہ برکت والی نعمت ہے میری، اس سے برکتیں پیدا ہوتی ہیں، تمہارے باغات، تمہارے گلشن باغیچے، تمہاری سبزیاں، تمہارے اناج نباتات، یہ سب اسی پانی کی نعمت کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو علی حاضر قیاس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت مختلف اسلوب کے ساتھ اس نعمت کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کی نعمت کا استعمال یہ بھی اللہ کی غلامی کے انداز سے ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت اور عبادت کے انداز سے ہونا چاہیے۔ اس میں جیسے اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ کھانا پینا یہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں ان میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے حضرت سعد بن ابی وقاص وضو کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وضو میں تھوڑا سا وہ زیادتی کر رہے ہیں، پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسراف، ما ھذا الاسراف۔ انہوں نے کہا فی الوضو یہ اسراف، اللہ کے رسول وضو کے اندر بھی اسراف ہوتا ہے، اس میں بھی فضول خرچی ہوتی پانی کی۔ آپ نے فرمایا وَإِن كُنتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، اللہ کے بندے بہنے والی بہتی نہر کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کرو تو پانی کا صحیح استعمال کرو، اس میں زیادتی نہ کرو، اس میں اسراف نہ کرو۔ تو اس سے بڑا اور کیا پیغام ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی کے ساتھ وضو کر لیا کرتے تھے، وہ 680 ملی لیٹر بنتا پانی صرف، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک باز ہستی، ان سے زیادہ پاکیزہ رہنے والا کون ہے؟ مفتی صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ پانی کس طرح ہمارے لیے نعمت ہے اور بعض اوقات کس طرح ہمارے لیے زحمت بھی بن جاتا ہے، یعنی کہ رحمت کے جو اوپر رے ہے رحمت کی، اس کے اوپر نقطہ کس طرح آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے اہم ٹاپک پہ پروگرام کیا جسے لوگ معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ کی ایسا تحفہ، ایسا انمول تحفہ جو ہر زندہ چیز کے لیے ضروری ہے، ایک چڑیا سے لے کے، ایک چونٹی سے لے کے ہاتھی تک، اور تمام جو حیوانات ہیں، تمام جاندار اشیاء ہیں، ان کی ضرورت ہے پانی۔ اللہ کریم نے جیسے کہ شاہ صاحب ابھی فرما رہے تھے، قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا ہے، تو انسان کا خمیر جن چیزوں کا مرکب ہے اس میں بھی پانی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کی پانی ضرورت ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ پانی زندگی ہے اور پانی سے زندگی ہے تو یہ بھی بے جانہ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم پانی ضائع کرتے ہیں تو ہم زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اللہ تعالیٰ کے انمول تحفے کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنانا چاہیے، تاکہ وہ آنے والی ہماری نسلیں بھی پانی کا استعمال کر سکیں اور اپنی زندگی کی بقا رکھ سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا تذکرہ ابھی شاہ صاحب نے فرمایا، ماشاءاللہ، جس میں وضو کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں بھی پانی کا اسراف ہے۔ یہ صرف ایک حدیث ہی نہیں، ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ایک اصول ہے کہ ایسی چیز، ایسی عبادت جس کے بغیر، وضو کے بغیر عبادت، نماز ممکن نہیں، شرط ہے وضو اس کے لیے، اس میں اگر پانی کا اسراف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہادی عالم نے پسند نہیں فرمایا، تو ایسی چیزوں میں پانی کا ہم جو ضیاع کرتے ہیں، فضول اسے ضائع کر دیتے ہیں، جو چیزیں اتنی اہم بھی نہیں ہوتی، تو وہ کہاں پہ ہم جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ دیکھیں کتنا اہم موضوع ہے۔ اگر تو اس سے پہلے آپ نے اس مسئلے کے اوپر علماء کرام سے بات سنی ہے تو پھر تو ٹی وی آف کر دیں، اگر نہیں سنی تو پھر آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ملتے ہیں تھوڑے سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ پانی کو ضائع ہونے سے ہم کس طرح بچائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے محبت فرمائی اور آج اس موضوع پہ ہمیں بھی شرکت کا موقع دیا، اور انتہائی، جس طرح ہمارے بزرگان نے کہا، انتہائی اچھا پروگرام اور اچھا موضوع ہے۔
جہاں تک پانی کے حوالے سے میں پہلے تھوڑا سا کہوں گا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، ماشاءاللہ، جس طرح قبلہ صاحب نے کہا حیات کے حوالے سے اس ایک زندگی کا، اور پھر قبلہ صاحب نے بھی کہا، حضرت صاحب نے بھی، کہ انسان کا وجود جن عناصر سے مرکب ہے ان میں سے ایک پانی ہے، اتنی عظیم، اور پھر آج اس کے نقصانات سے ہم واقف ہو چکے ہیں۔ یہ ضائع کرنا اور اسے ایسے ہی بہانا، اس کے نقصانات آج دنیا میں کتنے علاقے ہیں، کتنے ممالک ہیں، کتنی جگہ ہیں جن لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، لوگ انسان مر رہے ہیں پانی سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے، فصلیں نہیں ہو رہی، زمین بنجر ہو رہی ہیں، اور ہم پانی بہائے جا رہے ہیں۔ دمشق اور شام کے اندر حضرت صاحب دمشق ہے، 40 شام، لاکھ لوگ پانی کی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ دمشق ہے، شام ہے، افریقہ کے ممالک ہیں، آپ دیکھیں پانی کا جہاں زمینیں بنجر پڑی ہیں، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھیں، آپ کو حالات نظر آ جائیں گے، آپ کے بہاولپور کے اس سائڈ پہ چلے جائیں، آپ کو سارے سلسلے نظر آ جائیں گے، جانور مر رہے ہیں پانی، اور اس لیے ہمیں احساس ہونا چاہیے اس چیز کا کہ ہم سمجھتے ہیں شاید پانی کوئی ایسی شے نہیں ہے، نہیں، جس طرح آپ کہہ رہے تھے، میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، آپ ایک گلاس کی بات کرتے ہیں، علامہ صفدر حسین نجفی صاحب جو جامع المنتظر کے پرنسپل رہے، خدا رحمۃ اللہ علیہ، خدا غنی کی رحمت کرے، میں نے انہیں 20 مرتبہ آدھے گلاس سے وضو کرتے دیکھا، اللہ، آدھے گلاس سے، اور کئی دفعہ بات ہوئی، انہوں نے کہا فی حلال ہے ادارے کے حساب، سربراہ ہیں ہاں وہ۔ جی، فی حلال ہے حساب و فی حرام ہے عقاب، لوگ سمجھتے ہیں شاید حرام میں حساب ہونا ہے، بھائی حرام میں حساب نہیں، حرام میں تو عقاب ہے، حلال میں حساب ہے، خوبصورت باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ حلال میں حساب ہے۔ اکابر کا کیا عمل تھا؟ آدھے گلاس میں وضو، اور بھی آج بھی ہم علماء کو دیکھتے ہیں، آج بھی ہم بزرگان کو دیکھتے ہیں، اور پانی بچانا ہماری جہاں شرعی ذمہ داری ہے وہاں عقلی ذمہ داری بھی ہے، وہاں اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، اور ہم ان کو بچا سکتے ہیں، اور ہماری جہاں عوام کو اس کی طرف خیال ہونا چاہیے وہاں ہمارے حکمرانوں کو بھی، اور ڈیم کی صورت میں سب سے زیادہ ہم بچا سکتے ہیں، ہمیں بنایا جائے ڈیم، جیسے بہت اچھا کہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اویس بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو پانی کے اسباب ہیں، جو کمی پانی کی واقع ہو رہی ہے، کیا اسلام میں اس حوالے سے بتایا گیا، اور کوئی اس کی ہمیں حکمت عملی بتائیں، قوم کی رہنمائی فرمائیں، تاکہ ہر بندہ پانی کو بچانے کے لیے ایک حکمت عملی ذاتی طور پر بنائیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس عنوان کو انتہائی قابل تحسین سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا عنوان جو وقت کی ضرورت ہے، شکریہ، اور ماحولیاتی جو تبدیلیاں اس کائنات میں رونما ہو رہی ہیں، جس حوالے سے پوری دنیا اس وقت متحرک ہو چکی ہے، تو آپ نے عوام کو اس اہم ترین موضوع کے حوالے سے آگہی دینے کا فیصلہ کیا۔ پانی، جیسا کہ ہمارے ان دوستوں نے بڑی اہم گفتگو فرمائی، آپ نے بھی انٹرو کے اندر بڑے اہم نکات بیان فرمائے ہیں، جب تک ہمیں اس نعمت کی قدر کا احساس نہیں ہوگا اس وقت تک پانی کو بچانا، پانی کی حفاظت کرنا، یہ جذبہ بیدار نہیں ہو سکتا۔ بے شک، بے شک۔ ابھی پچھلے مہینے ایک رپورٹ چائنا کے ایک دیہاتی بوڑھے کی رپورٹ آئی جس کا نام یوانگ دافا ہے۔ 1959 کے اندر اس کے گاؤں کے چشمے خشک ہو گئے۔ اللہ، اب اس کے پاس 2 راستے تھے، یا تو وہ لوگ گاؤں چھوڑ کے اپنی زمینوں کو بنجر چھوڑ کے چلے جاتے، یا پانی کا انتظام کرتے۔ انہیں معلوم ہوا کہ 3 پہاڑوں کے فاصلے پر ایک جھیل ہے، اور اس جھیل سے ایک نہر بنا کر اس گاؤں کو سیراب کیا جا سکتا ہے۔ تو یوانگ دافا نے وہ گاؤں چھوڑنے کے بجائے اس جھیل سے اپنے گاؤں تک نہر بنانے کا فیصلہ کیا، اللہ، اور آپ یقین فرمائیں کہ 36 سال لگے۔ 36 سال کے اندر اس نے 10 کلومیٹر لمبی ایک نہر بنائی، اور اس نے اپنے گاؤں کو سیراب کیا، اور آج وہ گاؤں لاکھوں ٹن چاول پیدا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ نعمت کتنی آسانی کے ساتھ میسر ہے۔ جو نعمت آسانی کے ساتھ میسر ہو جاتی ہے اس کی قدر بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کی قدر اس بوڑھے سے پوچھیں جس نے 36 سال محنت آدھی زندگی دے دی اس نے، آدھی پانی، زندگی اس نے دے دی۔ جب پانی خشک ہوا تو وہ جوان تھا، آج جب پانی کے چشمے اس کے گاؤں میں پہنچے تو وہ بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کیا کروں۔
آپ نے فرمایا کہ پانی کا انتظام کر دو، کہ پانی کا انتظام تمہاری والدہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ایسے علاقے جہاں وافر مقدار میں پانی موجود ہو وہاں پانی بچانا کس طرح ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ جن علاقوں میں پانی ہے ہی نہیں وہاں تو مسئلہ ہے، لیکن جہاں پہ پانی بہت زیادہ، جیسے اللہ پاک نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے، تو ہمیں قوم کو، اپنے نوجوان نسل کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو کس طرح ہم اویئرنس دیں کہ وہ پانی وافر ہونے کے باوجود پانی بچائیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا نقشبندی صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو تعلیم دی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ مبارکہ کے ساتھ، اس میں اصل میں ہے یہ کہ جب نعمت آپ کے پاس ہو اور وافر مقدار میں ہو تو آپ نے اس کو استعمال کس قرینے کے ساتھ کرنا ہے، کس اسلوب کے ساتھ کرنا ہے۔ تو جب پانی بہت وافر ہو، رزق بہت وافر ہو، تو پھر بھی وہاں پر اسراف اور تبذیر سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ یہ جو فضول خرچی ہوتی ہے کسی بھی نعمت کے استعمال میں، یہ تبذیر ہے اور یہ شیطان کے بھائیوں کا کام ہے، یہ شیطان کے بھائی کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی محبت سے محروم کرنے والی بات ہے۔ سورہ طٰہٰ میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت آگے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے کوئی بات نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، سرکشی نہ کرو میری نعمتوں کے استعمال میں، یعنی حد سے تجاوز کرنا، جتنی آپ کی ضرورت ہے اس سے بڑھ کر آپ اگر اس کا استعمال کر رہے ہیں، اس کو صرف کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں اس کا، تو فرمایا یہ اللہ کی سرکشی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم باز نہ آئے تو میرا غضب تم پہ نازل ہو جائے گا۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا جب غضب آتا ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَّرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا انداز زندگی اپناؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا اس کی، اگر تم تو شکر گزاری جو ہوتی ہے وہ اصل میں کیا ہوتی ہے، اس کا صحیح استعمال یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اور فرمایا اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے، نہ شکری کا راستہ اختیار کرو گے، پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یقیناً اس وقت ہمارے جن علاقوں میں، ابھی علامہ صاحب نے اچھی بات کی کہ ہمارے خود پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں، تھرپار کر کے علاقے میں، بلوچستان میں پانی کی نایابی ہے، تو اسی طرح ہمارے پنجاب میں اگر اس وقت پانی کی وافر مقدار موجود ہے تو ہمیں اس کا استعمال صحیح کرنا چاہیے۔ اس کے لیے یقیناً جیسے میڈیا، اللہ جزائے خیر دے آپ کے ادارے کو، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، والدین کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، سکولز میں اساتذہ کرام کو، مدارس میں معلمین کو اپنے فرائض کو ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو شروع سے ہی یہ قرینہ زندگی سکھانا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی اس نعمت کو، پانی کو کس طرح استعمال کرنا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا کہ نہیں سعد ایسے پانی کا استعمال نہیں کرنا وضو کے اندر بھی۔ تو یہ انداز آپ نے بڑی اچھی بات کی ہمارے ادارے کی پالیسی کے حوالے سے، اس پروگرام کے۔ دیکھیں ہمیں مکمل طور پہ یہ ہدایات ہیں کہ یار اسلامی جو طریقہ ہے اصل اسلام دکھا دے رمضان میں۔ جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اس بار آپ نے اپنے پروگرام میں لوگوں کو جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بتانی۔ السلام علیکم۔ پانی کے اہم ترین ایشو پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ بڑے ہی معزز علماء کرام موجود ہیں۔ حضرت صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم جو گلیوں میں پانی چھوڑ دیتے ہیں، جو ہماری صنعتیں ہیں وہ دریاؤں میں، سمندروں میں پانی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ پانی کو ہم کس طرح بچائیں، جو اللہ پاک کی نعمت ہے، اور صاف پانی کو گندا ہونے سے ہم کس طرح بچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کروں گا پہلے اس حوالے سے کہ جب تک ہمیں کسی چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا، اس کی عظمت کا اور اس کی افادیت کا پتہ نہیں چلتا، ہم اس کے تحفظ کی طرف بھی نہیں جا سکتے۔ اس لیے ہمیں بہت اچھا پروگرام آپ نے کیا، شعور اور آگاہی دینی چاہیے کہ پانی کی عظمت کیا ہے، پانی کی ضرورت کتنی ہے، ہمیں ریٹنگ نہیں چاہیے، ہمیں شعور چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ میں عرض کروں گا علماء موجود ہیں، ہمارے ہاں عبادات میں نماز سب سے پہلی بڑی عبادت ہے،
اور ان نمازوں میں بھی ایک نماز فقط بارش کے لیے عنوان سے رکھی گئی ہے، صلاۃ الاستسقاء، نماز کہ جب اگر ایسا سلسلہ ہو جائے تو آپ یہ نماز پڑھیے۔ اور تو یہ نماز جو اسپیشل آئی ہے اس پانی کے لیے، کیونکہ پانی اتنی ضروری شے ہے انسان کی زندگی کے لیے، حیات ہے، اور پھر ہم اسے بہاتے چلے جائیں۔ ایسے ہی اگر میرا ایک غسل 1-2 کلو پانی سے ہو سکتا ہے اور میں اس پہ 40-50 کلو پانی بہا دوں، اور پھر یہ بھی ہے کہ پانی کا تحفظ جہاں ہے، ایک تحفظ کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کیجیے۔ اور اس کی عزت دیکھیں، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ گلاس کے اندر سانس نہ لیں، اس کو وقار عزت کے ساتھ پئیں، بندے کے اپنے اندر وقار پیدا ہوتا ہے، اور اس پانی کا بھی احترام ہے جب ہم اس کو 3 سانس میں پیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر حضرات آج اس چیز پہ متفق ہیں کہ جو حضرات سنت کے مطابق پانی پیتے ہیں ان کی صحت بہتر رہتی ہے۔ حضرت صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہم عوام کے اندر ہم یہ شعور پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ بھئی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام عمل ہے، آگاہی کس طرح دیں ہم عوام کے اندر؟ جی، آگاہی کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ ہمارے ذرائع ابلاغ کا ہے، یہ فریضہ ماشاءاللہ آپ ادا کر رہے ہیں، ہم سب ادا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو نصاب ہے، تعلیمی نصاب، اس نصاب کے اندر اس چیز کو شامل کیا جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سی جو بد نظمی ہے وہ تعلیم اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر مناسب تعلیم و تربیت ہوگی اور بچوں کو انتہائی شروع میں یہ چیزیں نصاب کے اندر پڑھائی جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی تبدیلی آئے گی۔ خاص طور پہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر لوگ علماء کرام کے خطبات سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جمعے کے خطبات میں اپنے دروس قرآن میں اس چیز یہ ہے کو ذرا اصل نمایاں پوائنٹ، یہ ہم چاہتے ہیں کہ علماء کرام اپنی مساجد سے آواز اٹھائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی طرح جو ہمارے قلم کار حضرات ہیں وہ قلم کو استعمال کریں اس نعمت کی قدر کے احساس میں، تو یہ ہم سب اجتماعی طور پہ مل کے جب اس چیز پہ آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ مقصد جو کہ ابھی یہ خواب لگتا ہے، عن قریب یہ خواب شرمندہ تعبیر انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضرت صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو کمپنی، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، دیکھیں جو کمپنیاں اچھا پانی دے رہی ہیں عوام کو، اللہ ان کو اجر دے، آمین۔ اور جو کمپنیاں ظلم کر رہی ہیں، گندا پانی پیک کر کے سیل کر رہی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آمین۔ تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائیں، اور جو گندا پانی سیل کر رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی ہدایت ان کمپنیوں کے مالکان کو جاری کریں آپ۔ بڑی اچھی آپ نے بات کی، میں سمجھتا ہوں حقیقتاً یہ پانی جس طرح ہم نے بار بار بات کی یہاں پر کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس میں ملاوٹ کرنا کسی نوعیت کی اور اس میں دھوکہ دینا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی واضح وہ آپ کی تعلیم ہے، ہر مسلمان کو یاد کہ من غشہ، اور ایک روایت میں من غشانا فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے کسی بھی لحاظ سے، وہ تو میری امت سے نکل جاتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گناہ پر اور جس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیں کہ فلیس منا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ گناہ عام گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، وہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ پانی کے معاملے میں جو کمپنیاں اللہ کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہیں، ان کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کر رہی ہیں، انہیں جراثیم آلودہ پانی پلا رہی ہیں، ان کو بیماریوں کا شکار کرنے میں وہ اپنا ایک ناپاک کردار ادا کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جو کمپنیاں اس ضمن میں اچھا پانی دے رہی ہیں، صاف ستھرا پانی دے رہی ہیں، اور جو اصول و ضوابط ان کے مطابق اس پانی کو تیار کیا جاتا ہے، اس انداز سے پیک کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ اللہ سے بھی اجر پائیں گے۔ یہاں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں ان دونوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنا رزق حاصل کرتا ہے بسخاوت نفسہ بورک لہ فیہ، اور وہ دل کی سخاوت کے ساتھ، یعنی اس پہ خرچ ہوتا ہے نا صحیح اصول و ضوابط سے پانی تیار کرنے پر، اور وہ خرچ کرتا ہے، اس پر منافع کم لیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول زبان وحی سے اس کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر منافع کم بھی ہوگا لیکن اس میں برکت زیادہ ہوگی، بورک لہ فیہ، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالے گا۔ مفتی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بارش ہوتی ہے، پینے کی ہم نے بات کر لی، بارش ہوتی ہے اور سالہ سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب آ جاتا ہے،
لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، دیہاتوں کے دیہات اجڑ جاتے ہیں۔ ڈیم کی اسلام میں پانی بچانے کے حوالے سے کیا کہا گیا، اور حکومت وقت کو جو ریاست پاکستان کے ذمہ داران ہیں اور پوری امت مسلمان کی میں تو بات کرتا ہوں کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں پانی کو بچا کر؟ بچا کوشچن کیا آپ نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جیسے ابھی حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جنگیں جو ہیں وہ پانی پہ ہوں گی۔ تو اگر ہم پانی خود محفوظ نہیں کریں گے، بارش کا پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جب اللہ تعالیٰ بارش فرماتا ہے تو رحمت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو، اس نعمت کو اگر ہم محفوظ نہیں کریں گے تو سیلاب آئیں گے۔ اب ہمیں سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر، اپنی ذاتی مفادات سے پیچھے ہٹ کے صرف انسانیت کے لیے بڑے ڈیم بنانے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کے لیے کالا باغ ڈیم جتنا ضروری، جتنا اہم ہے اس کے بچاؤ کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، کہ جو ہم ہر سال برسات کے موسم میں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو جاتے ہیں اور ان کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اس پانی کو ذخیرہ کرنے کا انتظام کر لیں، نہ صرف وہ بستیاں اجڑنے سے بچ جائیں بلکہ وہ پانی ہم جس کو جمع کیا ہوگا وہ جب بارش کا موسم گزر جائے گا تو وہ ہمارے زراعت کے کام آ سکتا ہے، اور دیگر معاملات میں ہم بجلی کا استعمال اس سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی کوشچن کیا تھا کہ پانی میں جو ہم پانی کو آلودہ کرتے ہیں اس کے بارے میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جیسے عظیم فرض جو کہ انسان کے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے، اس میں بھی ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تربیت دی کہ جب کسی نے غسل کرنا ہو تو وہ بھی پانی جو ہے وہ الگ سے کسی برتن میں لے کے غسل کرے، اگر کہیں پانی کھڑا ہے تو سارے پانی کو آلودہ نہ کرے۔ غسل جیسا فریضہ جس کے بغیر انسان پاک نہیں ہوتا، جب اس کے لیے ہم باقی پانی کو آلودہ نہیں کر سکتے تو ہماری فیکٹریز کے مالکان، ہمارے جو کارخانوں والے لوگ ہیں، وہ اپنی فیکٹریز کا آلودہ پانی استعمال والے پانی میں جسے جانوروں نے بھی پینا ہے اس میں چھوڑ کے اسے آلودہ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک مجرمانہ غفلت ہے ان احباب کی طرف سے، اور یہ بھی ایک انسانیت پر ظلم ہے۔ آپ اس پہ کیا فرمائیں گے حضرت صاحب؟ کچھ رہنمائی فرمائے قوم کی، کیا ہو رہا ہے، ہم کدھر جائیں؟ پانی کو ہم نے بچانا ہے، ہم نے اس پانی بچا کر ہم اپنے ملک کو وقار دے سکتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اصل حکومت اور ریاست وہی ہے جو عوام کی فلاح و بہبود کا کام کرے۔ اب ہم سب یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اعداد و شمار سے یہ بات ثابت ہے، تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ بغیر پانی کے تحفظ کے کوئی ریاست بھی فلاحی ریاست نہیں بن سکتی۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ کسی بھی ریاست کے فلاحی ریاست ہونے کے لیے کہ وہاں پانی کو پوری طرح تحفظ حاصل ہو، پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، ڈیمز بنائے جائیں اور ایسے اقدامات انفرادی اور اجتماعی سطح پہ کیے جائیں۔ ہر شخص اپنے گھر کے اندر واٹر سٹوریج قائم کرے، بارش کا پانی ہو یا دوسرا پانی، اس کی حفاظت کا انتظام کرے۔ جب تک انفرادی اور اجتماعی سطح پہ ہم پانی کے تحفظ کے لیے اقدامات نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، ڈیمز نہیں بناتے، اس وقت تک ہم اپنی ریاست کو ایک فلاحی ریاست، ایک اسلامی ریاست نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ جو ہمارے ہیروز ہیں کھیلوں کے اور ہمارے جتنے بھی اساتذہ ہیں، سیاستدان ہیں، فنون لطیفہ کے جو لوگ ہیں اور علماء کرام ہیں، یہ کیا مل کے اس کے اوپر کوئی آگاہی مہم چلا سکتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت بھی بتائیں؟ تمام مل کے ہم کام کریں پانی کو بچانے کے لیے، جتنے بھی ہمارے شعبہ جات ہیں وہ کس طرح کام کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ کچھ کام انفرادی طور پہ انجام دیے جا سکتے ہیں اور کچھ کام ہوتے ہیں جنہیں اجتماعی حوالے سے انجام دینا ہوتا ہے۔ پانی کا جو اس وقت مسئلہ دنیا میں بن چکا ہے، اور آج زبان زد عام، جس طرح آپ بھی ذکر فرما رہے تھے، تمام آپ نے ذکر کیا کہ آنے والی جنگ جو ہے وہ پانی پہ ہو رہی ہے، تو جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آنے والی جنگ پانی پہ ہو رہی ہے تو کیوں ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر! کیوں جنگ کی طرف؟ وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جب ہمیں حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ان کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ، تو ہم نظر آ رہی جنگ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے
ہمیں روکنا چاہیے، اور پھر اس جنگ سے بچنے کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ہر وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، وہ علماء کا ہو، وہ فنون لطیفہ کا ہو، وہ چینلز کا ہو، وہ اخباروں کا ہو، وہ پروفیسرز کا ہو، وہ جو بھی شعبے ہیں، کلکم مسئول۔ ہماری اسلامی تعلیمات تو یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، تعلیم یافتہ ہے یا تعلیم یافتہ نہیں ہے، پانی کی اہمیت سے کسی نہ کسی حد تک ہر انسان آگاہ ہے کہ پانی کتنی ماشاءاللہ، جہاں ماشاءاللہ۔ پانی میرے لیے زندگی ہے، وہاں پانی حشرات کے لیے بھی زندگی ہے، وہاں پانی نباتات کے لیے بھی زندگی کیا ہے۔ بات۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ کس انداز میں آپ لوگوں کو علماء کرام یہ خوبصورت گلدستہ جو ہے بتا رہے ہیں علماء کرام کہ پانی کی جو اسلام میں اہمیت ہے۔ ہماری ان تمام جو باتیں ہیں ان کا نچوڑ، اس کا خلاصہ ہم علماء کرام سے ایک دستخط لے رہے ہیں کہ اس دستخط کو ایک اعلامیہ ہم دیں، ایک شکل دیں کہ اصل میں پانی کا جو ضائع کرنا ہے اسلام میں اس کی کیا سزا ہے۔ شرعی اعلامیہ جو ہے وہ بریک کے بعد ہم آپ کو سنائیں گے، اور نعت رسول مقبول بھی۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک سے پہلے علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم نے کہا تھا آپ سے کہ آج جو ہمارا موضوع تھا اسلام میں پانی کی اہمیت، اس پروگرام کا نچوڑ کوئی عام نچوڑ نہیں ہے۔ نچوڑ یہ ہے کہ تمام مسالک کے علماء اکرام مختلف چیزوں پر متفق ہو رہے ہیں۔ علماء اکرام کا یہ کہنا ہے کہ گلیوں میں پانی، نہروں اور دریاؤں میں صنعتی فضلہ چھوڑ دینا گناہ، غلطی اور بیماریوں کو دعوت دینے والی بات ہے۔ پانی کو ضائع کرنے سے بروز قیامت پکڑ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کھیلوں کے ہیرو، سیاسی و سماجی رہنما، علماء اکرام اور فنون لطیفہ کی معروف شخصیات ایک بھرپور ملک گیر مہم کے ذریعے پانی کی ضرورت اور افادیت پوری قوم کے سامنے اجاگر کریں۔ قوم سے تمام علماء کرام نے متفقہ طور پر اپیل کی ہے کہ ہر فرد سال میں کم از کم 12 درخت لگائے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ درخت کیسے لگائیں، گھر میں جگہ نہیں۔ تو بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، علماء کرام نے یہ آراء آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان کا یہ کہنا بھی تھا کہ درخت یہ نہیں کہ میں اپنے گھر میں لگاؤں، درخت آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان زرعی ملک ہے، آپ پاکستان کے کسی حصے میں، دنیا کے کسی کونے میں بھی پیسے دے کر کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر یہ 12 درخت سال میں لگوا دیں۔ یہ تھی علماء کرام کی متفقہ طور پر جو تجاویز، جو اپیل انہوں نے کی ہے آپ سے۔ اب ہم بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت پڑھنے کا شرف سلمہ خان صاحبہ کو حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کا صدقہ ہے دنیا، زندگی ہے آپ سے، وسعت کون و مکان میں روشنی ہے آپ سے، آپ کا صدقہ ہے دنیا۔
جب بھی سطح آب سے اٹھتی ہے رحمت کی گھٹا، جب بھی سطح آب سے اٹھتی ہے رحمت کی گھٹا، کون سے خطے پہ برسوں پوچھتی ہے آپ سے، کون سے خطے پہ برسوں، آپ نے روشن کیے ہیں آدمیت کے چراغ، ہر زمانے میں وقار آدمی ہے آپ سے، آپ کا صدقہ ہے دنیا زندگی ہے آپ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔